السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج یمن کا پھر اسرائیل کے سمندری ناکہ بندی کا اعلان، سیریا میں داعش کی واپسی، اردن کا الزام اسرائیلی انتہا پسند نوبل پرائز کے لیے نامزد، بلوچستان میں کالعدم بی ایل اے کیسے بنی، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے۔ سب سے پہلے بات کریں گے، یمن نے اپنے ساحل کے قریب اہم سمندری علاقوں میں اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد کیا گیا جو اسرائیلی حکومت کو غزہ کی پٹی کے راستے دوبارہ کھولنے اور جنگ زدہ اور غریب فلسطینی علاقے میں امداد کی اجازت دینے کے لیے دی گئی تھی۔ یمنی مسلح افواج نے بدھ کے روز یہ اعلان کیا جس میں کہا گیا کہ حملہ اس حکم کے مطابق دوبارہ شروع کیے جائیں گے، یعنی حملے جو ملک کی انصار اللہ مزاحمت تحریک کے رہنما عبد المالک حوثی نے جاری کیا تھا۔ حماس نے بھی انصار اللہ کے اس الٹیمیٹم کا خیر مقدم کیا جس میں اسرائیل کو 4 دن کی مہلت دی گئی تھی تاکہ وہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کر دے، بصورت دیگر اسرائیلی جہازوں کے خلاف بحری کارروائیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ انصار اللہ کے جو رہنما ہے انہوں نے اسرائیلی حکومت کو 4 دن دیے تھے اور ان کے کراسنگ کو دوبارہ کھولے جنہیں تل ایبب بند کیا ہوا تھا، اور یہ دباؤ حماس کو یرغمالی کی رہائی پر مجبور کرنے اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے، جو پہلے ہی 15 ماہ سے جاری نسل کشی جنگ کا سامنا کریں۔ یمنی افواج جو ہے وہ اس نے خبردار کہ اگر کوئی اسرائیلی جہاز اس پابندی کے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے آپریشنل علاقوں میں نشانہ بنایا جائے گا۔ بیان کے آخر میں کہا گیا کہ یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک غزہ کی پٹی میں کراسنگ دوبارہ نہیں کھولیں گے اور انسانی امداد بشمول خوراک اور ادویات کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یمن کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حوثی ہے یا عبد المالک ہے، حوثی رہنما جو ہیں، ان کے بیانات کہیں نہ کہیں جب وہ بات کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں 200 سے 220 230 سے زائد اوپر جہازوں کو، جس میں عرب کے معذرت کے ساتھ ترکی اور عرب دنیا کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے، اسی طرح امریکہ کے، اسی طرح دیگر ممالک کے جو جہاز شامل تھے، ان کو چپیڑیں ماری اور تباہی مچا دی، اور اس تباہی سے کافی نقصان ہوا۔ اور یہی وجوہات تھی کہ اسرائیل کے جو ایلات بند کر رہا ہے یا دیگر بندرگاہیں، ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا، یعنی 55% امپورٹ ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے وہ ایلات کی بندرگاہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ افریقہ کی گرد چکر لگا کر جو ہے ان کا معاملہ ہوتا تھا، تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا۔ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے باقاعدہ آپریشن بھی کیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگز میں ذکر کیا تھا کہ بحرین اور دیگر عرب ممالک نے فضائی حدود بھی فراہم کی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو، لیکن ان میں ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، جس کے بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کامیابی ملی اور اس کامیابی کی بنا پر یمن کو انہوں نے سرنڈر کیا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ سرنڈر نہ ہونے کے باوجود یمن کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم کھڑے ہیں۔ سیریا میں داعش پھر سے منظم ہو رہی ہے۔ اردن کا سیریا کی نئی عبوری حکومت پر بڑا الزام سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے دوران داعش اسلامک اسٹیٹ ایک بار پھر منظم ہو رہی ہے اور وہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہو رہی ہے، جس سے خطے میں سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ شام میں جاری فرقہ وارانہ قتل و غارت اور عدم استحکام نے اس شدت پسند تنظیم کو اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس حوالے سے اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے تنبیہ دی ہے کہ شام کی عبوری سیاسی صورتحال داعش کی بحالی کے لیے سازگار ثابت ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس تنظیم کی سرگرمیاں ایک بار پھر شدت اختیار کرے گی۔ جب داعش کا لیڈر، داعش کے ساتھ کام کرنے والا جولانی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر آ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، یعنی وہ شام کی منصب پر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر آپ کون سے انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو بنایا کہ اس لیے کہ آہستہ آہستہ عراق، ایران کی طرف داعش کو پھیلایا جائے۔ داعش پاکستان میں آلریڈی سرگرم ہے، تو یہ تو پوری کارستانیاں ہیں مغربی دنیا کی بشمول عرب دنیا کی۔ سو اب آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، لیکن دمشق یا شام میں حالات ابھی بھی تباہ ہیں اور بہت برے حالات ہیں۔ 2 اسرائیلی ماہرین تعلیم جو ہے دانیلا ویس جو کہ ایک انتہا پسند
آبادکار رہنما ہیں اور مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی مکمل الحاق کی حامی بھی ہیں، کو 2025 کے نوبل امن کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ نوبل انعام کمیٹی کو بھیجے گئے خط میں یعنی ایریل جو یونیورسٹی ہے ان کے پروفیسر ایموس عزریا اور بین گوریون یونیورسٹی کے پروفیسر شالوم صادق نے وائس کی امیدواریت پیش کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وائس کی دہائیوں پر محیط کوشش نے مقبوضہ فلسطین علاقوں میں استحکام کو فروغ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ غزہ میں بڑی تعداد میں اسرائیلیوں اور دسیوں ہزار فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی، لیکن مغربی کنارے میں جانی نقصان نمایاں طور پر کم رہا، جس کی وجہ انہوں نے وائس کے کردار کو قرار دیا ہے، جو مبینہ طور پر کشیدگی اور بڑے پیمانے پر تصادم کو روکنے کے کیس میں معاون رہا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان بھی اس وقت سیف نہیں ہے، اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، کل میں نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا، بتایا بھی کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں، کیا کیا تباہ کاریاں ہوئیں، کیا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان یعنی BLA کے حوالے سے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گرد تنظیم یعنی BLA ٹرین ہائی جیک کر کے سینکڑوں شہریوں کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ایک مرتبہ پھر کالعدم BLA کا نام زیر بحث ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان میں ہونے والے جو متعدد کارروائیاں سمیت صوبے سے باہر کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج، چین کے قونصل خانے، ایئرپورٹ پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ BLA کے قیام کو لگ بھگ 55 برس ہو گئے ہیں اور اس کے 2 دھڑے ہیں۔ بلوچستان میں کارروائیاں کرتے تنظیم کا ایک دھڑا جو ہے اس کے سربراہ بشیر زیب ہے، جبکہ دوسرا دھڑا خیبر یہ میرے خیال میں خیر بیار مری ہے جو لندن میں مقیم ہے۔ 1956 میں بلوچ سیاسی رہنماؤں نے نیشنل عوامی پارٹی نیب تشکیل دی۔ اس دوران 1960 میں بلوچوں کو ایک بار پھر ریاست کی پالیسیوں کے باعث پہاڑوں کا رخ کرنا پڑا، تاہم بعد میں ریاست سے مذاکرات کے بعد سردار نوروز خان اور ان کے ساتھی پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں، انہیں گرفتار کر کے پھانسی دی جاتی ہے، جس کے بعد بلوچوں کا غم و غصہ جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 1970 کے انتخابات میں نیب کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کی حکومت کو برطرف کر دیا، نیب کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اس اقدام کے بعد بلوچستان میں ایک بار پھر مسلح مذمت کاروں کا یعنی مذمت کا آغاز ہوا۔ اس دوران بلوچ نوجوانوں میں یہ سوچ بھی پختہ ہونا شروع ہو گئی کہ ریاست کو بلوچوں یعنی پرامن سیاسی جدوجہد قبول نہیں ہے، اس لیے سیاسی پلیٹ فارم کے ساتھ مسلح جدوجہد بھی ضروری ہے۔ یہ پوری تفصیل میں نے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی صاحب اس وقت BLA نے جو کارروائیاں کی وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن بہرحال BLA بنی کیسے، کیا طریقہ کار تھا، شروعات ہم نے کی، غلط طریقہ کار بھٹو کا تھا جو انہوں نے نبھایا۔ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے فوجی امداد اور انٹیلیجنس کے تبادلے کی حالیہ معطلی ختم کر دی ہے، اور یوکرین نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ 30 دن کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ یہ بات امریکہ اور یوکرین کے اعلیٰ عہدیدار نے منگل کو سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات کے بعد بتائی ہے۔ انتظامیہ نے ایک ہفتہ قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی کے خلاف یہ اقدامات کیے تھے تاکہ وہ روس کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شریک ہوں۔ امریکی وزارت خارجہ مارکو روبیو جو ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اب روس کو جنگ بندی کی پیشکش کرے گا، اور روبیو نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم ان چیزوں پر مذاکرات کے میز پر ہو چکے ہیں۔ یوکرین کو گولی چلانا بند کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہم نے کر لیا، اور اب اس پر انحصار روس پر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے دنیا بھر کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔